پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو آپ میں 3 عادتیں بہت پسند ہیں. وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ یہ کام کرے. پہلا کام، اللہ تعالیٰ کو آپ کی جوانی کی توبہ بہت پسند ہے. جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرم، اپنا فضل آپ پر خوب برساتا ہے. دوسرا کام، جب آپ سردی میں لحاف اٹھا کر پرے پھینکتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور تیسرا کام، جب سخت گرمی ہو اور ان سخت گرمی میں بھی آپ روزہ رکھیں اللہ کی خاطر تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے. آپ استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. استغفر اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان اس سے کچھ مانگتا ہے، کچھ بھی، دنیا کی کوئی چیز بھی، بخشش بھی. اللہ سے بڑا مانگو. اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے کہ انسانوں سے مانگو تو انسان آگے سے کہتے ہیں جاؤ، ایک دفعہ مانگو چلو منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو تو دل میں کچھ کہتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو تو کہتے ہیں جاؤ یار تم نے تو تماشا ہی. اللہ کہتا ہے مانگو میرے سے، مانگو جتنا مانگنا ہے مانگو. Prophet Muhammad never said he was Sunni. He gave us the Sunnah. He never said he was Shiite. But through his daughter Fatima, he had Hussein and Hassan. Come on. He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Be what he was. He was a Muslim. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنی ولادت کے موقع پر میرا یہ درود شریف قبول فرمائیے. السلام عليك يا رسول اللہ. سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں. جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. جب خبر ملی کہ حضرت علی کے والدہ وصال کر کے حضور ہونے لگے، فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری امت. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئی حضور کیا کرنا ہے، تبھی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی کہ وہ اتار کے دی، اور میں چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے، تو صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں لڑتا نہیں. اور ماتے یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں حال ہے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہو. شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، بھلا امیر اس بات کا بھی مذاق بناتے کہ حریم تھا اس لیے مادیا.
دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلایا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 70,000 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا تب تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے خاندان سے ایسا انسان نہ آئے جس کا نام میرا نام ہو، جو عربوں پر حکومت کرے۔ پیغمبر محمد، ترمذی صحیح، جلد 9 صفحہ 74۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں دعا میں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں مجھے عطا فرما دی اور 1 چیز مجھ سے روک لی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ یا اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مجھے عطا فرما دی۔ دوسری دعا میں نے مانگا کہ یا اللہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک مت کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی میری قبول فرما لی۔ اور تیسری دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ میری امت کی آپس میں لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مجھ سے ہے، ہیرا کاربن ہے۔ ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ نے 2 دروازے لگائے، بند کرنا، 32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے۔ اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ اگر اس زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی اب پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا۔ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ
خدا کی قسم خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا، اے لوگوں سنو، میری حیثیت صرف اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں سمجھیں گے. حضور نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دورے ناگوار میں جینا کمال ہے. سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے. جان کو تاجان جانان رحمتن للعالمین یسن کی جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وابستہ امید میری
درود شریف اللہم صلی درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وہ تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اماں نے گود میں تھا اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اماں نے گود میں تھا اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اماں نے گود میں تھام لیا بابا نے دی کانوں میں اذان ننھا سا دل پر نور ہوا دنیا میں آنے پر مجھ کو اتنا بڑا تحفہ یہ ملا اللہ نبی کے نام سے دل میرا روشن ہوا روشن اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اماں نے وہ تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات وعلينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات يا ربنا اعترفنا بعاننا اقترفنا وعاننا أسرفنا على الذي أسرفنا يا ربنا اعترفنا بعاننا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وابستہ امید میری درود شریف اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح گھر سے نکلتے وقت یا وہابو 200 بار پڑھ لیں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو مٹی سونا بن جائے گی رزق میں برکت ہی برکت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح گھر سے نکلتے وقت یا وہابو 200 بار پڑھ لیں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو مٹی سونا بن جائے گی رزق میں برکت ہی برکت ہوگی اللہ فرماتے اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائے میری جان آپ پر قربان تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور جو شخص اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 111 مرتبہ یا جبارو کو پڑھتا ہے اس کا دشمن ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈ میں شیئر میں نے کہا کیا پایا آپ کری سے انہوں نے کہا یہ لفظ کہف ہے نا کہف یہ سورت کہف اصحاب کہف قرآن میں ہے کہف میں نے اس کو بڑا آزمایا کوئی بندہ مجھے ستا رہا تنگ کر رہا کوئی میرا دشمن ہے اور کوئی پریشان کن چیز ہے کوئی جادو ہے کوئی جنات ہے کہ میں نے اس کو کہف کا کڑا دے دیا تصور میں کہف 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 کا بڑا آزمایا اس کو اس لفظ کو بہت زیادہ آزمایا اور اس لفظ کی بہت طاقت ہے سارے اصحاب کہف اس لفظ کے اندر موجود ہیں یاد رکھیے گا یملیخا مکسلمینا کشفوتت تب یونس اذرافت یونس کشافت یونس یوانسپوس اس کے اندر موجود ہیں یہ 7 نام لیے میں نے اصحاب کہف کے
ایک 4 منٹ کا عمل ہے جس کو میں نے بتایا پھر لوگوں نے مجھے بہت بتایا. اچھا کیا کہتے جی وہ عمل نہیں ہے. کوئی اس کو کہتا ہے کریڈٹ کارڈ ہے, یوں ڈالو پیسے چھن چھن آتے ہیں. اچھا کوئی کہتا ہے کہ وہ ماسٹر کی ہے, جہاں لگاؤ کھل جاتا ہے. جی ٹھیک. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, اور وہ 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے. وہ کیا ہے وہ تو بتا. جی میں عرض کرتا ہوں. سورۃ والضحیٰ, اس میں 9 کاف ہے. جی ٹھیک. 9 کاف ہے. ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھے اور اپنے مقصد, اپنی مشکل, اپنی پریشانی, رشتوں کی بندش, رزق کی بندش, صحت کی بندش, ناکامیاں, مسائل, باہرلے ملک جانا, کاروباری مسائل, کوئی بھی زندگی کا واقعہ ہے, اس کو کر لیں دن میں 1 بار, ہر نماز کے بعد, صبح شام. جتنا زیادہ کریں گے فائدہ ہوگا. لیکن جب بھی کرنے بیٹھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ گڑ گڑا کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے. بڑا طاقتور عمل ہے. ایک 4 منٹ کا عمل ہے جس کو میں نے بتایا پھر لوگوں نے مجھے بہت بتایا. اچھا کیا کہتے جی وہ عمل نہیں ہے. کوئی اس کو کہتا ہے کریڈٹ کارڈ ہے, یوں ڈالو پیسے چھن چھن آتے ہیں. اچھا کوئی کہتا ہے کہ وہ ماسٹر کی ہے, جہاں لگاؤ کھل جاتا ہے. جی ٹھیک. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, اور وہ 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے. وہ کیا ہے وہ تو بتا. جی میں عرض کرتا ہوں. سورۃ والضحیٰ, اس میں 9 کاف ہے. جی ٹھیک. 9 کاف ہے. ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھے اور اپنے مقصد, اپنی مشکل, اپنی پریشانی, رشتوں کی بندش, رزق کی بندش, صحت کی بندش, ناکامیاں, مسائل, باہرلے ملک جانا, کاروباری مسائل, کوئی بھی زندگی کا واقعہ ہے, اس کو کر لیں دن میں 1 بار, ہر نماز کے بعد, صبح شام. جتنا زیادہ کریں گے فائدہ ہوگا. لیکن جب بھی کرنے بیٹھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ گڑ گڑا کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے. بڑا طاقتور عمل ہے. آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. بہت ہی خطرناک وظیفہ ہے, بہت ہی زبردست اور فائدہ مند وظیفہ ہے. 313 مرتبہ اس کو آپ پڑھ لو, انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. میں نے جتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ان کی دعا ضرور قبول ہوئی ہے. یہ وظیفہ یہ ہے, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام. اس کو آپ پڑھو پھر بتاؤ. یہ وظیفہ شروع کریں, اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. آپ نے سب سے پہلے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. پورے 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ 1 شمار ہوگا. میں بتا دیتا ہوں, میں پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, پھر آپ نے بھی اس طرح پڑھنا ہے. یا غنیو, یا وہاب, یا رزاق, 1 شمار کرنا ہے. پھر اسی طرح یا غنیو, یا وہاب, یا رزاق. دوبارہ سن لیں, یا غنیو, یا وہاب, یا رزاق. یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ 1 شمار ہوگا. 1 تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے. بعد پھر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے. صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں, صرف 3 دن. چوتھے دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی, دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی. دوستو رشتوں میں محبت کیسے پیدا کریں قرآن اور سنت کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا. دوستو اللہ تعالیٰ سورہ الحمزہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائیاں مت کریں. صحیح مسلم میں ہے کہ چغلی نہ کریں. سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آڑے تیڑے نام مت رکھیں. ابو داؤد میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ عیب مت نکالیں. ابو داؤد میں پھر سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کریں. ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کھائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر مزے نہ اٹھائیں. دوستو ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور آپس میں محبت والا رشتہ قائم کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی پیسہ خرچ ہوا ہے؟ اب سنو اس کا فائدہ کیا ہے. فرمایا عائشہ اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو رب تعالیٰ اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے. حدیث کے الفاظ سے کسی مسلمان کو بیماری, سختی, غم, فکر آئے, دنیا جہان کی بیماری اور غم اور فکر, یقین سے صرف یہ چند کلمات پڑھ لے, اللہ اللہ ربی
ला शरीक लह, गिनती के 5 हर्फ, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला शरीक लह, यकीन के साथ पढ़ ले, दुनिया जहान का गम, परेशानी, सख्ती और बीमारी रब ताला दूर फरमा देगा। पता है अल्लाह ताला को आप में 3 आदतें बहुत पसंद हैं। वो इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा ये काम करे। पहला काम, अल्लाह ताला को आपकी जवानी की तौबा बहुत पसंद है। जब आप अल्लाह से तौबा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला अपना करम, अपना फजल आप पर खूब बरसाता है। दूसरा काम, जब आप सर्दी में लिहाफ उठाकर परे फेंकते हैं और ठंडे पानी से वजू करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और तीसरा काम, जब सख्त गर्मी हो और उन सख्त गर्मी में भी आप रोजा रखें अल्लाह की खातिर तो अल्लाह को बहुत प्यार आता है। आप